وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 کا بیان ہے۔ کل بات یہاں تک مکمل ہوئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تفصیل سے کل اس کا بیان ہوا تھا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا چیز ہے۔ تو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے، یا ایسے کہہ لیں کہ مرنا تو مسلمان مرنا، اگر مرنا تو مسلمان مرنا، تو تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اب اس آیت کے ایک معنی تو یہ بھی ہیں کہ تمہاری زندگی میں کسی ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہ آنے پائے۔ مرنا تو مسلمان مرنا، ایک لمحے کے لیے بھی کفر نہیں آنا چاہیے، اور اپنی زندگی کے تمام لمحات جو ہیں تم اسلام کے اوپر ثابت قدم رہو، اسلام کے اوپر، اور نہ صرف ثابت قدم رہو بلکہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو، ہر وقت اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ بس میری بھی دعا یہی ہے کہ جب میں مروں، میرا آخری وقت آئے تو میں مسلمان ہوں، میں آخری وقت میں مسلمان ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی کلمہ پڑھنے والا بندہ جو ہے آخری وقت میں اس کو کلمہ ہی نصیب نہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آنے پائے، نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، مسلمان ہو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل زمانے تک جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، ایک شخص طویل زمانے تک جنتیوں جیسے عمل کرتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، مثلا لوگ اس کو دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، رشوت نہیں لیتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص طویل زمانے تک جنتیوں والے عمل کرتا ہے، یعنی وہ دکھائی بھی دیتا ہے کہ یہ بندہ بڑا جنتی آدمی ہے، پھر اس کے اعمال کا جو خاتمہ ہے وہ دوزخیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے، دوزخیوں کے اعمال کے پر۔
فار ایگزامپل ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا مگر آخری وقت میں کوئی ایسا کام کر گزرا یا کچھ ایسے کیے کہ وہ جس کو جنتی سمجھتے رہے وہ تو دوست کی تھا، وہ دوست کی تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا طویل زمانے تک اہل جنت کے عمل کرتا ہے، یعنی وہ جنتی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا جنتی آدمی ہے، مگر اس کے اعمال کا خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے. اور ایک شخص طویل زمانے تک دوزخیوں کے عمل کرتا ہے، ایک شخص طویل زمانے تک دوزخیوں کے عمل کرتا ہے اور پھر اس کا جو خاتمہ ہے وہ اخیر پر کیا ہوتا ہے؟ جنتیوں کے اعمال پر کیا جاتا ہے. ایک بندہ ایسا بھی ہے. تو اب اگر آپ اس حدیث کو دیکھ لیجئے تو پھر تو اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے تو میرا خاتمہ بالایمان ہو، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، میرے دوزخیوں والے نہیں جنتیوں والے اعمال ہوں. اس حدیث کے تحت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری کم و بیش طویل زمانہ ساری زندگی جنتیوں والے عمل کرتا رہا مگر مرتے وقت جان سے وہ دوزخیوں والے اعمال پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے. اور ایک بندہ دوزخیوں والے عمل کرتا رہا مگر مرتے وقت اس کا خاتمہ جنتیوں والے اعمال کے اوپر کیا جاتا ہے. اچھا، ایک حدیث مبارکہ اور یہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کی خلقت کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن جمع کیا جاتا ہے. جو چیز تخلیق کی جا رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں 40 دن اس کو جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر 40 دن وہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، 40 دن، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کے اندر روح پھونک دیتا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونک دیتا ہے اور اس فرشتے کو 4 کلمات لکھنے کا حکم دیتا ہے. اس کا رزق لکھ دیا جائے. وہ جو 40 دن ماں کے پیٹ میں رہا ہے، پھر 40 دن خون کی پھٹکی رہا ہے، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا اور اس میں پھر روح پھونک دی گئی. اب حکم ہوتا ہے کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دی جائیں. ایک تو اس کا رزق لکھ دیا جائے، اس کے مقدر میں رزق ہے کیا. اور اس بات کو بھی اگر سمجھ لیا جائے نا کہ مقدر میں جو رزق ہے یہ مقرر ہے، مقرر کر دیا گیا ہے اس رزق کو، تو انسان ہر برائی سے بچ جاتا ہے. پھر نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ وہ رشوت لیتا ہے، نہ وہ چوری کرتا ہے، اور نہ وہ کوئی ناجائز حربے ایسے آزماتا ہے جس سے اس کے رزق کے حلال ہونے میں شک پڑ جائے یا اس کا رزق حرام میں تبدیل ہو جائے. اس فرشتے کو اب یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کی 4 چیزیں لکھ دی جائیں. پھر یہ لکھ دیا جاتا ہے، ایک چیز اس کا رزق، ایک اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، تیسرا اس کے عمل بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور چوتھا کہ یہ بندہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ سعادت مند ہے یا شقاوت مند ہے. اس کے مقدر میں سعادت ہے یا شقاوت ہے. تو یہ چیز
لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کے اعمال بھی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ سعادت مند ہے تو سعادت لکھ دی جاتی ہے، اور اگر شقاوت تو پھر شقاوت لکھ دی جاتی ہے اس بندے کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ آگے یہ حدیث چل رہی ہے، اب وہی حدیث ہے جو ایک پہلے میں نے آپ کو ایک حدیث بیان کی۔ تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اور صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لکھا ہوا جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے، وہ جو اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کے پیٹ میں وہ جو لکھ دیا گیا تھا، ایک اس کا رزق لکھ دیا گیا تھا، دوسری اس کی عمر لکھ دی گئی تھی، تیسرا اس کا عمل لکھ دیا گیا تھا، چوتھا کہ یہ شقاوت یا سعادت مند یہ کیا ہے، یہ شخص یہ چیز لکھ دی جاتی، اب پھر اس کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے۔ تو وہ شخص جس کے جنت کے اور اس کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا، جو ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، وہ دوزخیوں کے عمل کرتا ہے، وہ دوزخیوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے ایک شخص دوزخیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے، اور پھر اس پر بھی لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں کے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک چیز آپ کے ذہن میں لازماً آ رہی ہوگی، اسی چیز کا انہوں نے آگے جواب دیے، اس کا جواب کیا کہ اصل میں وہ ذہن میں چیز پھر یہ آتی ہے ان دونوں حدیثوں کو پڑھنے کے بعد، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر جنت میں جانا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے، اور اگر دوزخ میں جانا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہے، کفر پہ مرنا ہے یا اسلام پر مرنا ہے، یہ سارا کچھ پھر لکھا ہوا ہے جون سا۔ تو پھر یہ جو آیہ کریمہ، یہ جو اس میں فرمایا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی؟ جب ہونا وہی ہے جو لکھ دیا گیا ہے تو پھر اس کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس آیت سے تو پھر یہ معنی سمجھ میں آتی ہیں نا کہ نہیں، جنتی ہو کر مرنا ہے یا دوزخی ہو کر مرنا ہے، اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مگر اگر یہ جو دو حدیثیں میں نے آپ کو سنائیں، ان دو حدیثوں کو دیکھیں تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لکھ دیا گیا ہے، ایسا ہی ہے نا، یہ تو لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اسلام اور اعمال صالحہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ اس کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ وہ جنتی یا دوزخی ہے، اصل میں تو خاتمہ اس کے مطابق ہونا ہے۔ ان دو حدیثوں سے تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے نا، جبکہ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر کس حالت میں؟ اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں تمہیں ہرگز موت نہ آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے نا، آپ کو کہا جا رہا ہے، مگر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حدیث سے بظاہر ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے، بظاہر یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں، جو اس نے لکھ دیا ہونا تو وہی ہے۔ اگر مسلمان مرنا ہے تو مسلمان مریں گے، کافر مرنا ہے تو کافر مریں گے، جنتی مرنا ہے تو جنتی مریں گے، جو لکھ دیا گیا ہے۔ اور اگر دوزخی لکھا ہے تو دوزخی مریں گے۔
مگر آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آپ کے اختیار میں ہے جون سے. اچھا تو اب اس کا پھر جواب کیا ہونا چاہیے؟ اس کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے کہ آیت سے معنی یہ نکل رہی ہیں اور حدیث سے معنی جون سی اس کے یہ نکل رہی ہیں. اچھا. ازل میں اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی عمر کے آخری حصے میں کیا کرے گا. خدا کو یہ علم تھا کہ یہ شخص اپنی آخری عمر میں کیا کرے گا، یہ شخص اپنی آخری عمر میں کیا کرے گا، یہ شخص اپنی آخری عمر میں کیا کرے گا. یہ جنتی ہو کر مرے گا، یہ دوزخی ہو کر مرے گا، یہ حالت ایمان میں مرے گا، کلمہ پڑھتے ہوئے مرے گا، یہ حالت ایمان میں نہیں پڑے گا. تو اللہ کے یہ علم میں تھا کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنی عمر کے آخری حصے میں کیا کرے گا. وہ آخری عمر میں جنتیوں والے عمل کرے گا یا دوزخیوں والے عمل کرے گا. تو اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کے پیٹ میں ہی لکھوا دیا کہ اس کی آخری وقت میں کون سی حالت ہوگی، یہ جنتی ہوگا یا دوزخی ہوگا، اہل ایمان میں سے ہوگا یا ایمان والوں میں سے نہیں ہوگا. تو لہٰذا سمجھنے کی چیز یہ کہ انسان اپنی آخری عمر میں جو عمل کرتا ہے وہ اپنے اختیار اور ارادے سے کرتا ہے یا کہ صرف خدا کی مرضی سے کرتا ہے. اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے کرتا ہے. اللہ نے تو اپنے علم ازلی سے جان لیا، اس کو معلوم تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ مرتے وقت جنتی ہو کر مرے گا یا دوزخی ہو کر مرے گا، مسلمان ہو کر مرے گا یا کافر ہو کر مرے گا. تو اس نے اپنے اس علم ازلی کے تحت لکھ دیا کہ اس کی آخری حالت یہ ہوگی. تو اس کے لکھ دینے نے آپ کو مجبور کیا؟ نہیں، اس کے لکھ دینے نے آپ کو مجبور نہیں کیا. کیوں؟ ارادہ اور اختیار اس نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے. اگر اس نے ارادہ اور اختیار، تو ان دونوں معاملات میں اس آیہ مبارکہ میں اور اس حدیث میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. تو اگر اس نے اختیار اور ارادہ آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو آیہ مبارکہ اپنی جگہ صحیح، بالکل صحیح کہہ رہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یعنی تمہارے ارادے میں، تمہارے اختیار میں. اور جو حدیث میں لکھا گیا وہ بھی بالکل صحیح لکھا گیا کہ ایک شخص طویل زمانے تک جنتیوں والے عمل کرتا ہے مگر خاتمہ دوزخیوں کے اعمال پر ہوتا ہے، اور ایک بندہ طویل زمانے تک دوزخیوں والے عمل کرتا ہے مگر خاتمہ جنتیوں والے اعمال پر ہوتا ہے. تو یہ جو چیز، اور پھر آگے کہ ماں کے پیٹ میں جو فرشتے کو کہا کہ اس کی عمر لکھ دو، اس کا رزق لکھ دو، اس کا عمل لکھ دو اور اس کی شقاوت یا سعادت لکھ دو، تو وہ تو اس کے معنی یا اس کی تشریح یہ ہے کہ اصل میں خدا کے تو علم میں تھا کہ یہ مرتے وقت کیا کرے گا، کیا نہیں کرے گا. اللہ نے اپنے اس علم ازلی کے تحت اس کو لکھ دیا. دیٹس آل. تو وہ آیت بھی اپنی جگہ اور وہ حدیث بھی اپنی جگہ. خیر، تو انسان نہ صرف حیات کے آخری حصے میں بلکہ پوری زندگی پوری آزادی کے ساتھ اپنے اختیار اور ارادے سے عمل کرتا ہے، خواہ وہ عمل نیک ہو یا وہ بد ہو. وہ جو بھی، اگر وہ گناہ کے کام کر رہا ہے تو وہ بھی اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے. اگر اپنے ارادے اور اختیار سے نہ کرتا تو پھر اس پر جزا اور سزا کا کیا حکم ہے؟ کچھ بھی نہیں.
اگر وہ کری سارا کچھ خدا کی مرضی کے اوپر رہا ہے کہ خدا نے معاذ اللہ اس کو مجبور کر دیا کہ یہ کام بھی کرو اور یہ کام بھی کرو اور یہ کام بھی کرو، جو برے اور گناہ کے کام ہے، تو پھر سزا کا وہ تصور کیا رہ گیا اس کے اندر، یا جزا کا تصور اس میں کیا رہ گیا؟ تو انسان اپنی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کرتا ہے جن سے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ عمل نیک ہو یا وہ عمل برا ہو. تو جو کچھ اس نے کرنا ہے یا جو کچھ اس نے کرنا تھا، اللہ کو اس کا علم تھا، اللہ نے اس کو پہلے ہی لکھ دیا، اللہ نے اس کو لکھ دیا. تو یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے لکھا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. آپ اس کے لکھنے کے اوپر مجبور ہو گئے کہ اس نے تو یہ لکھا ہی ہوا تھا کہ میں نے ایسے کرنا ہے تو میں نے ایسا کر دیا. نہیں، جو آپ نے کرنا تھا وہ اس نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھ دیا. اس کے لکھے ہوئے نے آپ کو مجبور نہیں کیا. اگر اس کے لکھے ہوئے سے آپ نیکی کر رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں تو پھر قیامت والے دن اس کی جزا یا سزا پھر اس کا کیا ہے؟ پھر آپ کو جزا کیوں دی جائے، پھر آپ کو سزا کیوں دی جائے؟ اگر آپ اس کے لکھنے کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں تو جزا اور سزا اسی لیے دی جا رہی ہے کہ اس کے لکھنے نے آپ کو مجبور نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے کیا ہے. بس معاملہ یہ ہے کہ اس کا علم ازلی ہے اور وہ ایسا علم ہے کہ وہ پہلے سے جانتا ہے اس شخص نے کیا کرنا تھا، اس شخص نے کیا کرنا تھا، اس شخص نے کیا کرنا تھا، وہ پہلے سے جانتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر وہ کام جس کو انہوں نے کیا ہے وہ کتابوں میں موجود ہے، نوشتوں میں موجود ہے، اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بندوں نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ بندوں نے کرنا ہے. خدا نے کیا فرمایا یہاں پر کہ جو کچھ بندوں نے کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو لکھا ہوا ہے وہ بندوں نے کیا ہے. نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے یہ جو چیز فرمائی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت آئے تو اس حال میں، اور ہر وقت دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں موت ایسی حالت میں آئے جب ہمارے سر تیری بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں، ہم سجدوں کی حالت میں ہوں تیری بارگاہ کے اندر، ایسی حالت میں. کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے. کیا آپ کو معلوم ہے آپ کی موت کا کیا وقت ہے، کس وقت آپ کی موت نے آنا ہے؟ تو پھر اس کی تیاری آپ کو کبھی کبھی کرنی چاہیے یا ہر وقت کرنی چاہیے؟ ہر وقت کرنی چاہیے اس کی تیاری. کسی لمحے میں بھی کہیں نافرمانی جان بوجھ کر یا بے دھیانی میں بھی نہ ہو جائے. پتہ نہیں، وہی حدیث کی بات کہ ساری زندگی نیکیاں کرتے ہوئے آخری وقت خدا نہ خواستہ ایسا آ جائے کہ نام جو ان سے دوسریوں میں لکھ دیا جائے. تو اس لیے ہر حالت میں یہی دعا مانگنی چاہیے اور یہی کوشش کرنی چاہیے اور اسی تیاری میں رہنا چاہیے کہ جب میرا آخری وقت آئے تو میرا سر خدا کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہو. صدق اللہ تعالی. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.